بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان میں حضرت بابا صاحب بخارا سے ملتان آئے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زکریا نے دریافت کیا کہ کہاں تک ترقی کر لی؟ جواب دیا کہ اگر آپ کی کرسی کو اشارہ کر دوں تو ماں آپ کے ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ کہنا تھا، کرسی نے بلند ہونا شروع کر دیا تو حضرت زکریا ہاتھ سے دبا کر اسے نیچے لائے اور فرمایا، مولانا فرید خوب ترقی کی ہے۔ سیاحت کے سلسلہ میں کسی تذکرہ نگار نے دو واقعات کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ یقینی ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور حاجی کہلانے لگے تھے، مگر خدا جانے اس کی عام طور پر کیوں روایت نہیں کی گئی۔ دوسرے یہ کہ ملتان پہنچ کر والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ضرور ہوئے تھے۔ اس حاضری کے کم و کیف کا نقشہ تصور میں جمایا جا سکتا ہے۔ پہنچتے ہی قدموں پر گرے، والدہ صاحبہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ طرفین کی طرف خوشی نے گریہ کی صورت اختیار کر لی۔ آخر کار تکان اور نقاہت ملاحظہ کر کے والدہ صاحبہ نے تسلی دی کہ سفر نمونہ سکر ہوتا ہے، اس لیے مشقت و کمزوری ناقابل توجہ ہیں۔ پھر باطنی جائزہ لے کر فرمایا، سفر وسیلہ ظفر بھی ہوا کرتا ہے بیٹا، الحمدللہ تمہیں ظفر و نصرت نصیب ہوئی ہے۔ جواب میں خاکسار و عجز کے ساتھ والدہ صاحبہ کی شفقتوں کا اعتراف کیا، حال پوچھا۔ جب کچھ عرصہ قیام کر لیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب خدمت شیخ میں جانے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے، لہذا تمہیں جانا چاہیے۔ یہ حکم پا کر خوشی سے اچھل پڑے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ دستور یہ ہے کہ نامور ہستیوں کے نسب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خون کی تاثیر وراثت میں پہنچتی ہے۔ نجابت و شرافت سے انکار ممکن نہیں۔ اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ فہمی کی دلیل ہوا کرتی ہے، مگر نسب محض ذات و صفت اور امتیازی شناخت ہے۔ اسلامی معیار اپنی جامعیت، وسعیت کے لحاظ سے قومیت، وطنیت، رنگ اور کلچر پر ہر طرح سے حاوی ہے۔ قید زمان و مکان سے بے نیاز ہے، اس لیے تمام جہان میں سب سے زیادہ وحدیت و اتحاد کا حامی اور مدعی ہے۔ نسب سے زیادہ مواخذہ کو حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ اخوت قائم کیا تھا وہ نسب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ اس رشتہ میں آقا و غلام کی قید نہیں تھی۔ حد یہ ہے کہ مساوات کی خاطر آزاد اشراف اور پابند غلاموں میں شادی بیاہ کی رسم بھی جاری ہو گئی تھی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بدخشاں میں شہر کے بار غار میں شیخ عبد الواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت ذوالفنون مصری کے مرید تھے۔ چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا، وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں ایستادہ تھے۔ تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا، اے فرید میرے قریب نہ آنا، جل جائے گا، مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ پھر اپنی داستان سنائی کہ 70 سال سے اسی جگہ پر ہوں، ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ آواز آئی، محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا، میں نے فوراً اپنی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی۔ اب 30 سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ کھجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر محو تحیر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی، خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے۔ فرمایا، تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم معنی ہوا کرتا ہے۔ جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے۔ دمشق میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دمشق پہنچے۔ ایک بزرگ شہاب الدین زندوسی تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے
میل جول رکھتا ہے۔ مرید کو بلا کر گڈری چھین لی گئی، نکال دیا اور صوف خرقہ کے لائق نہیں۔ جب مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین عطار سے دعا کی استطاعت کی۔ فرمایا دعا کا وقت گزر گیا، اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں ایک ذاکر بزرگ پر محویت طاری رہتی تھی۔ تشریح یوں فرمائی کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ غزنین چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان میں سے ایک درویش مرض و اسہال میں مبتلا تھا۔ ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا۔ 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا گیا۔ آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جاں بحق ہو گیا۔ ایک غار میں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھا اور 30 سال سے وہیں مقیم تھا۔ عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی، لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑھی، خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا۔ کھجور کا درخت قریب تھا، ہلایا تو 10 کھجوریں گر پڑیں، 5 مجھے دیں، 5 خود کھائیں، پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ ہم نے ہمہ وقت مصلے کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں۔ اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو مصلے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی۔ ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی۔ اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی۔ اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے، پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، ورنہ بذات خود بے معنی ہے۔ بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا۔ چلہ کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ اس کے متعلق وقف بھی ہے اور زائرین بغیر کرایہ کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اجل شیرازی کے یہاں حاضری دی، دیکھتے ہی فرمایا، اے لنگر عالم نیک آدمی، چند دن ان کی خدمت میں قیام پذیر کیا۔ ان کی خانقاہ سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا خرمہ دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے۔ جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا قول بیان کیا کہ فقیہ کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے۔ ایک روز بخارا کے ایک غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرید، میں 60 سال سے یہاں ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو۔ جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ وزاری کر کے خود اس کے لیے استدعا کیا کرتا ہوں۔ جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا آرزو کروں۔ بلاؤں پر ثابت و صابر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی، 34 سال سے معتکف تھے۔ فرمایا، جبر و دہشت طاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے۔ پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا، رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لاپتہ تھے۔ بغداد سے بخارا پہنچ کر شیخ الشعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا۔ دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا، تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گڈری مرحمت فرمائی، ان کی دسترخوان وسیع تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس مال ہے، اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔
عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علماء و صفحاء سفر نامے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ اگر جملہ مشاہدات و تجربات قلم بند کر لیے جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ البتہ ان حضرات نے برسبیل تذکرہ پند و نصائح کے سلسلے میں جسہ معلومات ہمیں پہنچائی ہیں۔ ان صاحبان کے ملفوظات اور تذکروں کو ان کے سوانح حیات کی مسلسل و مکمل تاریخ کسی نوعیت سے نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کی تقلید کی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ربع سکون کی سیر فرمائی تھی، روم، مصر، شام، ترکستان کا سفر کیا تھا اور چین سے لے کر بحیرہ روم تک کا چپا چپا دیکھا تھا، لیکن تذکرہ میں جن مقامات بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ہے وہ چند ہیں۔ جس طرح دوسروں کو یکجا کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا گیا ہے، اسی کے حالات مختصر طور پر ملفوظات میں محفوظ ہیں۔ مختصر معلومات کی یہ پونجی اہل نظر کی نگاہ میں 100 خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک تاریخ کو مد نظر رکھ کر برہناقیہ سے بہترین سفر نامہ اسی سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ کی تہذیب کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بلا ترتیب حسب ذیل ہیں۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے بغداد جانے کا راستہ براستہ بخارا ہوا کرتا تھا۔ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور کچھ عرصہ ان کے ہاں قیام کیا۔ شیخ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور اس کے مطالب ذہن نشین کیے۔ شیخ کی خانقاہ میں فتوحات کی کثرت تھی، وہ سب روز کی روز صرف کر دی جاتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ درویش مالدار ہے، حالانکہ درویش کے معنی خود فروشی کے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اور حیرت و دہشت کے تمام مقامات میں جگہ دیتا ہے۔ عظمت و بزرگی کا یہ مقام ہے، اس مقام پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی حفظ و حمایت میں آ جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد حضرت شیخ الشیوخ کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ بغداد میں سر پر چولہا رکھے جا رہے تھے، اس پر پانی گرم کرنے کی دیگچی رکھی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا حج کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الشیوخ کی 25 سال خدمت کی۔ اس خدمت سے فارغ ہو کر شیخ تبریزی تنہا ملتان آئے اور حضرت بابا صاحب کو انار دیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ بہاؤالدین سہروردی، شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین سوستانی شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں شیخ بہاؤالدین سہروردی کے فرزند نے شیخ الشیوخ سے خرقہ کی درخواست کی۔ فرمایا آج معاف کرو، کل آنا۔ دوسرے دن حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا رات خرقہ پوش کا حشر تم نے خواب میں نہیں دیکھ لیا کہ پیر و مرید کو فرشتے دوزخ میں لیے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ خرقہ کے نام سے دنیا کمایا کرتے تھے۔ پھر ارشاد کیا کہ جب تک انسان دنیاوی علائش سے صاف نہ ہو اسے خرقہ دینا چاہیے اور نہ اسے پہنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر میں مسجد کنیف میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی کے پاس متعدد عزیز حاضر تھے۔ مسئلہ درپیش تھا کہ لوگوں کی شکل و صورت، طبیعت، اوضاع اور اطوار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت کرمانی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا سوال کیا تھا تو جواب مرحمت فرمایا تھا کہ حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے مختلف اعضاء مختلف زمینوں کی مٹی سے بنائے تھے، اسی واسطے ان کے فرزندوں میں فرق و اختلاف ہے۔ بغداد کے باہر ایک غار ہے، ایک سوکھے ساکھے درویش کو دیکھا، ان کی حالت کے متعلق دل میں فکر ہوئی تو انہوں نے خود بخود کہا کہ 40 برس سے اسی غار میں گھاس پھوس پر گزارا ہے اور ذکر الہی میں میں ہوں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیوستان۔ شیخ عہد الدین کرمانی کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر
ان کے بغل گیر ہونے کے بعد فرمایا ہے سعادت کہ تم ہمارے پاس آئے۔ چند اور درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرمائش پر ہر صاحب نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ سب سے پہلے خود کرمانی صاحب نے اپنی کرامت دکھانے کے طور پر کہا، یہاں کا حاکم مجھے پریشان کیا کرتا ہے، آج وہ چوگان بازی کے لیے گیا ہے، اللہ ہی اسے صحیح سلامت واپس لائے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی، کسی نے خبر سنائی وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اب مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ سب صاحبان اپنی آنکھیں بند کریں۔ آنکھ بند کرتے ہی ہم سب خانہ کعبہ میں تھے، آنکھیں کھولنے پر ہم سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بقیہ درویشوں نے اپنے کمال کا یوں اظہار کیا کہ اپنے اپنے خرقے اپنے اوپر ڈال لیے، بعد میں دیکھا تو وہ سب غائب تھے، خالی خرقے پڑے رہ گئے۔ ایک دن حضرت سیوستانی کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شخص کو آتا دیکھ کر فرمایا حاجت مند آ رہا ہے۔ اس نے حاضر ہو کر اولاد کی دعا چاہی، چنانچہ کہا پھر فضل الہی سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کو سجادہ دیا گیا اور اس نے 70 حج کیے۔ اس جگہ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا، وہ کثرت ذکر کی وجہ سے عالم سکر میں تھے، ہوش میں آ کر بتایا کہ اس شغل سے سعادت ابدی حاصل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا، درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نکاحت کے دہلی کی راہلی مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے، اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ اب بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہر اچھی بات مومن کا گم شدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی، اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت باطنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے، داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا، جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائیں، ان نافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں، اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا، مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے، قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا
نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ سعی ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا، اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا، نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی، مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے، آنے واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا، کیوں خیال ہوا؟ بس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے۔ راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے، اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے، مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا، ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے، مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا، مگر غیب سے کچھ نہ آیا۔ رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیے، مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا۔ یہ اضطراری سعی تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظمین جو بھی کرتا ہے اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ باغبان جانتا ہے کس پودے کو پانی اور کھاد سے اور کس پودے کو دوہن سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ باغبان کا ہر فعل باغ کی صحت و رونق کے لیے ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے، لہٰذا اس تراش و خراش میں جبر کا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ مارنے کی بجائے تعمیل حکم کو اصل جد و جہد کہا جا سکتا ہے۔
حجرے میں رہ کر عبادت اور ریاضت کا شغل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بجائے روزانہ کے ہفتہ در ہفتہ میں ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ پہلی مرتبہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ تاریخی دلائل سے تشریف آوری کا تعین 612 میں کیا گیا ہے۔ زیارت قدم بوسی کے لیے سارا دہلی امٹ پڑا۔ سلطان شمس الدین حاضر ہوئے لیکن بابا صاحب نہیں آئے۔ ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ چلہ معکوس میں ہے۔ اس پر خواجہ قطب صاحب سے فرمایا، تم واقعی بختیار ہو جو ایسے شہباز کو قبضہ میں لائے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے اوہر نہیں۔ ایسے شخص پر تشدد کی ضرورت نہیں، چلہ ختم کرا دینا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات اس حجرے میں گئے۔ جملہ جلیل القدر ہستیوں نے جو حاضر موجود تھے رفاقت کی۔ خواجہ بزرگ اسی حجرے میں قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب صاحب نے مطابعت کی اور بابا صاحب کو درمیان میں کھڑا کر کے دیر تک دعا فرمائی کہ خداوند فرید کو قبول فرما۔ اہل گوش نے ندائے غیب سنی کہ قبول کیا۔ اس کے بعد انعام و فیض روحانی نہ صرف حضرت خواجہ قطب صاحب سے دلوایا بلکہ خود بھی عطا کیا۔ ارشاد فرمایا، فرید مسعود گنج شکر ایسا چراغ ہے جو ہمارے خانوادے کو روشن کرے گا، وحید عصر ہوگا۔ اس رسم اور عطیہ کو خلافت سے موصوف کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کی طرح دوران قیام دہلی میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی فرید الدین مسعود گنج شکر کو بابا سے خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بابا ہو گیا اور اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس لقب سے برابر یاد کیے جاتے تھے۔ مریدوں میں وہی حضرت مستحق خلافت ہوتے ہیں جو روحانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ خلافت و نیابت اس لیے دی جاتی ہے کہ خاندانی تعلیم فیض کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ خلافت حیات شیخ میں ملے یا شیخ کی رحلت کے وقت حاصل ہو یا بعد وصال عنایت ہو۔ عام دستور یہی ہے کہ منزل طے کروانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت پیشگی دے دی جائے اور منازل کی تکمیل بعد میں کرائی جائے۔ بہرحال یہ مرض الہی اور شیخ کی رائے پر منحصر ہے۔ مجاہدات حصول خلافت کے بعد حضرت بابا صاحب نے 10 برس دہلی میں مجاہدات کیے۔ 12 سال ہانسی میں ان دونوں مقامات میں مجاہدات کے ساتھ سیاحت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں کی، ریاستیں کی، تبلیغ فرمائی، والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضریاں بھی دی۔ معلوم نہیں لیکن شاغل کے متعلق جستہ جو علم حاصل ہے پیش کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے اندازہ کیا جائے۔ دہلی میں 613 میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے حوض شمسی پر میری موجودگی میں شیخ شاہی موئے تاب بدیوانی کو خرقہ مرحمت فرماتے ہوئے شیخ محمود سے استصواب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، جسے آپ پسند کرتے ہیں خرقہ دیتے ہیں اور وہی خرقہ کے لائق ہوتا ہے۔ نور الدین غزنوی سہروردی دہلی کے شیخ الاسلام تھے۔ سلطان شمس الدین ان کی بے حد تعظیم کیا کرتا تھا۔ وہ سلطان کو سختی سے جواب دے دیا کرتے تھے۔ کسی بات پر حضرت نور الدین اور سلطان عارفین حضرت شیخ شاہی تاب بدیوانی سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ مصالحت کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب غزنوی کو اپنی کملی میں چھپا کر سلطان عارفین بدیوانی کے پاس پہنچے اور مصافحہ کرتے وقت بجائے اپنے ہاتھوں کے غزنوی صاحب کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس لطیفہ کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ بالآخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا،
جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا، اگر ایک ترکیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چوپٹ راجہ نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے کہا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ چوپٹ راجہ نے جادوگر کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا، کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمت گاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ درویش نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے عرض کیا، راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خان الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں۔ آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں 649 ہجری میں تشریف لائے اور اس ضمن میں انہوں نے ایک فارسی شعر سے تاریخ نکالی ہے: چوں باز آشیانہ قدس شہباز، سیوستان را رمودہ جنت آسا، خود تاریخ از روی اخلاص نمود آفتاب دین گفتہ۔ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرع کے عدد سے جمع کیے جائیں تو 649 ہجری برآمد ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی۔ پیر پٹ نے 642 ہجری میں وفات پائی، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد 649 میں سیون میں آ کر قیام کیا۔ تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ سلطان محمد غیاث الدین بلبن کے فرزند تھے اور 669 ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال 661 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 661 ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے، جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ تھے، اور 669 کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے۔
سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا۔ سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر اپنے تینوں احباب بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین سرخ بخاری اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے ملے تھے۔ بہرحال سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی۔ اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی تھی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے۔ تحفۃ الکرام اور لب تاریخ میں ہے لال شہباز قلندر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں تحفۃ الکرام میں لکھا ہے، رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومروزاد کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے اور وہاں بھی گئے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں۔ مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے۔ اس کے علاوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شہباز قلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے، جس کے دونوں اطراف میں فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پرسکون آستانے ابھی بھی ہیں۔ منگو پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر قانے حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ یہ تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلہ کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سیاحت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں طارق الطویل سے بھی ملاقات کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے
پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز قلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے: شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل مائی گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور با حق در حضور، مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور، کس بنودا مطلع برحال شان، گوہر بودا نہائے در جوف کاں، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز، آل شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاؤالدین امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاؤالدین زکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مرید ہوئے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز قلندر سیوت سے لاہور بھی گئے، وہاں سے ہنگلاک، پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تحفۃ الکرام نے بھی کیا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا۔ درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نقاہت کے دہلی کی راہ لی۔ مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقہا سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہر اچھی بات مومن کا گم شدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی۔ اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت بازنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے۔ داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔
نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائیں، النافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں، اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا۔ مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے۔ قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ سعی ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا، اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا، نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی، مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے، آنے واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا، کیوں خیال ہوا؟ بس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے۔ راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے، اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے، مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا، ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی، تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے، مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا، مگر غیب سے کچھ نہ آیا۔ رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیے، مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا۔ یہ اضطراری سعی تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔